إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والأول والآخر والظاهر والباطن وهو العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالخاتم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من اليوم إلى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا علی لم یکن لفاطمۃ کفوا صلوات پڑھ دیں محمد آج کا یہ جشن اور آج کی یہ خوشحالی بسلسلہ عقد جناب زہرا اور عقد مولا علی علیہ السلام کی مناسبت سے جشن کا انعقاد ہے۔ یقیناً کائنات میں یہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کو منانا بھی چاہیے اور اس خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ کائنات میں سب سے اچھا جو رشتہ ہے وہ مولا علی اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ اور اس مناسبت سے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ جو بھی فضائل اہل بیت علیہ السلام یا ان کی تاریخ یا ان کی احادیث یا ان کی سیرت جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں اس میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہوتا ہے۔ یقیناً ہر پیغام میں ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ شادی ایک ایسا مرحلہ ہے جو دو دلوں کو جوڑتا ہے اور اللہ نے جو ہے اسی رشتے کے ذریعے سے سارے رشتوں کو ایجاد کیا ہے۔ کائنات کا پہلا جو رشتہ ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اور اسی رشتے سے سارے رشتے نکلتے ہیں اور اس رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ یہ رشتہ سکون کے لیے ہے۔ تو اس رشتے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کائنات میں جو سب سے بہتر رشتہ ہے وہ مولا علی جناب زہرا کا۔ اس لیے کہ نبی سب سے افضل ہیں، خاتم النبیین ہیں، اشرف المرسلین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ ان کی بیٹی کا رشتہ واقعاً لوگوں کی نگاہوں میں اہمیت رکھتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی رسوائی کی ہے اس رشتے کو مان کر۔ رسول ہر رشتے پہ جو خواستگاری کر رہے تھے، جو چاہ رہے تھے، جن کا پیغام آ رہا تھا، اللہ کا رسول یہ فرماتا تھا کہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے کوششیں کی اور دولت دکھلائی، ثروت دکھلائی، اپنی طاقت دکھلائی، اپنا روب دبدبہ دکھلایا، لیکن پیغمبر نے جو ہے یہی کہہ کے منع کر دیا کہ یہ رشتہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔
واقعاً ایسا رشتہ کہ جس کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی لیکن رسول نے منع کر دیا۔ اور اس کے بعد جب مولا علی علیہ السلام سے رشتہ ہوا تو رسول اللہ نے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ قابل غور ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کے رشتے کا انکار کیا تھا وہ جو ہے ناراض ہیں اس بات سے، وہ اس بات سے ناراض ہیں کہ ہم نے رشتہ کیوں منع کیا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا اور جو لوگ ناراض تھے پیغمبر کے انکار کی وجہ سے، پیغمبر نے یہ فرما کے سب کی زبانوں پر تالا لگا دیا اور سب کی فکروں پہ تالا لگا دیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ یعنی جو بھی رشتہ مانگنے والے ہیں نبی اسی رشتے کے ایجاد میں کہہ رہے ہیں کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے، اور اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو یہ رشتہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک طرف جہاں اپنی بیٹی کی عظمتوں کا اقرار ہے وہیں پر مولا علی کی عظمت کا بھی اقرار کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ علی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، علی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، علی اتنا درجہ رکھتے ہیں، علی اتنی فضیلت رکھتے ہیں، علی اتنا درجہ رکھتے ہیں کہ اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، کوئی کفو نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے سب کی زبانوں کو روکا اور جناب زہرا کی عظمت کی رسول کی اکلوتی بیٹی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں دشمنی نکالی گئی ہے، دشمنی نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں اور دشمنی کے بہت سے مراحل بھی ہیں کہ کس وجہ سے دشمنی پیدا ہو جائے۔ آج کے زمانے میں کاروباری دشمنی ہے، شہرت کی دشمنی ہے، ایک دوسرے ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے یہ دشمنی ہے، اس کا نام کیوں ہو رہا ہے یہ دشمنی ہے، وہ طاقت کے میدان میں آگے کیوں جا رہا ہے یہ دشمنی ہے، وہ ہر جگہ عدل و انصاف پھیلا رہا ہے اس کے لوگ چرچا کر رہے ہیں یہ دشمنی۔ ہر زمانے میں دشمنی رہی، دشمنی کے طریقے رہے اور دشمنی کا اظہار کیا گیا۔ جناب زہرا سے لوگوں نے رشتے مانگے، نبی نے منع کر دیا۔ لوگوں نے عظمت فاطمہ گھٹانے کے لیے جعلی بیٹیاں جو ہے ایجاد کی کتابوں میں کہ نبی کے اور بھی بیٹیاں تھیں۔ اگر نبی کے اور بھی بیٹیاں تھیں تو وہ لوگ رشتہ مانگنے کیوں نہیں گئے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ یا مانگنے نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیٹیوں میں جو بیٹی جناب فاطمہ کو عظمت ہے وہ کسی اور کو عظمت نہیں تھی، لہذا جعلی بیٹیاں گڑی گئی کہ نبی کی اور بھی بیٹیاں ہیں۔ جو لوگ مددگار ہوتے ہیں، جو لوگ خدمت گزار ہوتے ہیں، جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان سے زمانہ دشمنی کرتا ہے۔ پہلی مثال جناب ابو طالب کی ہے، رسول کا ایسا سپورٹر، ایسا مددگار، ایسا غمخوار، ہر میدان میں دفع کرنے والا، اسلام کی حفاظت میں جناب ابو طالب نے جو قربانیاں دی ہیں یہ ہمیں بھلانا نہیں چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر میدان میں علی کا باپ آگے بڑھ جاتا تھا، نبوت کا میدان ہو، رسالت کا ہو، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرنا چاہ رہا ہے، نبی کو کوئی پریشان کرنا چاہ رہا ہے، نبی کے مشن کو کوئی روکنا چاہ رہا ہے، دفاع کے لیے جناب ابو طالب آ جاتا تھا۔
کے یہ کہتے تھے کہ آپ اپنا پیغام جاری رکھیں، ہم دیکھیں گے کون ہے آگے بڑھنے والا۔ رسول اللہ کو حوصلہ دیتے تھے، رسول اللہ کو جذبہ دیتے تھے، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ۔ لوگوں نے دشمنی کیا نکالی؟ جناب ابو طالب کی شان میں غصہ کی کہ ایمان ہی نہیں لائے۔ اس سے بڑھ کر ایمان کا مظاہرہ کیا ہوگا کہ رسالت کا دفاع کیا جا رہا ہے، نبوت کا دفاع کیا جا رہا ہے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کے مددگار واقع ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائے۔ ایسا ایمان تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ ایسا ایمان ہو کہ دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو اور لوگ پوچھیں کہ یہ مسلمان ہیں جو خدمت دین کر رہے ہیں۔ یہ تو تعجب کی بات ہے کہ ایک بندہ خدمت دین کر رہا ہو، مجلس کا اہتمام کر رہا ہو، اذا خانوں کو سجا رہا ہو، پیغام اسلام کو آگے بڑھا رہا ہو، دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہو، اور آپ پوچھیں کہ ان کے دل میں جو ہے جذبہ ایمانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جذبہ ایمانی دکھائی نہیں دے رہا کہ کتنا بڑا محافظ ہے کائنات میں رسول کا، آپ اس پر ایمان کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کا مظاہرہ ہی ہے۔ جناب ابو طالب کے ایمان کے مظاہرے کا نام جو ہے دفاع رسول ہے۔ جناب ابو طالب کے ایمان کے مظاہرے کا نام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آگے بڑھا دے رہے ہیں کہ نبوت کی حفاظت ہوتی رہے چاہے میرے بچے قربان ہو جائیں۔ یہ سب نبوت کے نمونے ہیں، یہ ایمان کے نمونے ہیں، یہ ایمان کا مظاہرہ ہے جو جناب ابو طالب نے کیا۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ کہا یہ ایمان نہیں لائے۔ رسول نے بھی آخر وقت میں کہا کلمہ پڑھ لو، پھر بھی نہیں پڑھی۔ تو یہ وہ ہے جو دشمنی نکالی ہے۔ مولا علی کی فضیلت میں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے، اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو منزلت علی سمجھ لینا چاہیے کہ علی ہر میدان میں کمال رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں، فضائل رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں۔ اگر اشرف الانبیاء جیسا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پہ ایمان لانا تھا کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے، نہ خلافت کے میدان میں، نہ سیاست کے میدان میں، نہ ایمان کے میدان میں، نہ عمل کے میدان میں، نہ جذبہ ایمانی کے میدان میں، نہ عہد زہد کے میدان میں، نہ تقوی کے میدان میں۔ ہر میدان میں علی کامیاب ہے اور یکتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا تو ہمیں ماننا چاہیے، علی جیسا کوئی نہیں، کسی میدان میں نہیں۔ نبی کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کے رشتے کا اہتمام اللہ نے کیا۔ پہلا رشتہ اور آخری رشتہ کائنات میں ہے، جس کا نکاح جو ہے پروردگار عالم نے خود بیت المعمور پر جو ہے مقرب ترین فرشتوں اور ملائکوں کے درمیان پڑھا ہے، اور اس کے بعد جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ نبی تک یہ میرا حکم پہنچاؤ کہ عقد زہرا اور علی جو ہے بیت المعمور پہ خدا نے پڑھا ہے، چوتھے آسمان پہ جبریل نے پڑھا ہے، زمین پر آپ کو پڑھنا ہے۔ اور پہلے ذی الحج 2 ہجری جو یہ عقد جناب زہرا ہوا ہے، رسول اللہ نے پڑھا، اور جب یہ رشتہ ہو گیا 1 سال کے بعد رخصت کی، 1 سال کے بعد رخصت۔ جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا ہے تو یہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں اترنا چاہیے اور ہمارے بزرگوں کو اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے، تبھی رشتہ پائیدار ہوگا۔ آج جو رشتے ناکام ہو رہے ہیں اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ ہم اپنوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، سامنے والے کی فضیلت نہیں سمجھتے۔ بس جو کچھ ہے ہمارا بیٹا ہے، جو کچھ ہے وہ ہماری بیٹی ہے۔
لڑکے والے ہیں تو اپنے بیٹے کا فضائل پڑھیں گے، سامنے والا کچھ نہیں ہے۔ لڑکی والے ہیں تو اپنی بیٹی کے کمال پڑھیں گے، سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشتے کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جو پڑھائی بھی اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہی دل و دماغ میں فٹ کرتے ہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہی فٹ کر کے پڑھائیں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کہیں رشتہ پائیدار نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے پڑھاؤ کہ بیٹا تمہیں آگے تو بڑھنا ہے لیکن شریعت کے رول کے اندر جانا ہے، شریعت کے قاعدہ قانون کے اندر رہنا ہے۔ اتنا نہ پڑھ لو کہ بے پردہ ہو جاؤ، اتنا ہی پڑھو جتنا پردے میں رہ سکو۔ تمہیں اتنا پڑھنا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو جنت بنا کر پیش کرنا ہے، اتنا نہ پڑھ لینا کہ بنی ہوئی جنت کو جہنم بنا دو۔ یہ ہمیں والدین کو اپنی اولادوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کب؟ جب ہم اسے تعلیم دلوا رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی منزل نہ آئے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز سے روک دیں، اداداری سے روک دیں، رشتہ داروں کے احترام سے روک دیں۔ آج تو زمانہ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ اولاد کو مائیں بھی سمجھاتی ہیں کہ تمہارا باپ کچھ نہیں ہے، اور باپ بھی اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے کہ تمہاری ماں کچھ نہیں ہے۔ جب ایک دوسرے یہ سمجھاتے رہیں گے تو بچہ کیا سمجھے گا؟ نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے۔ پیغمبر اپنی ایک لوتی بیٹی کو اور چہیتی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ رخصت کرتے ہوئے پیغمبر فرما رہے ہیں، بیٹی سے کہا تمہارے شوہر جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور مولا علی سے فرمایا کہ فاطمہ تمہارے لیے برکت اور رحمت والی زوجہ ثابت ہوگی۔ یہاں جہاں اپنی بیٹی کو مولا علی کے بارے میں بتلایا ہے، وہی مولا علی کو جناب زہرا کے بارے میں بتلایا ہے۔ یعنی دونوں کے کمال اور دونوں کے فضائل، دونوں کے رتبے، دونوں کی منزلت یہ بتلائی کہ اگر کائنات میں فاطمہ جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کے کفو کا نام علی ہو سکتا ہے، اور علی جیسے ولی کا رشتہ جس سے ہو رہا ہے تو فاطمہ بھی اہمیت میں کم نہیں ہے بلکہ ہم پلہ ہی ہیں۔ ہم پلہ ہیں۔ یہ اگر رسول کی بیٹی ہے تو یہ علی کائنات میں تنہا وہ ہے جسے اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ دونوں کو سمجھایا، جناب زہرا سے مولا علی کے فضائل کو بیان کیا، اور جناب علی سے جو ہے جناب زہرا کے فضائل بیان، دونوں کی عظمت ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر سے رخصت کیا، اور اس کے بعد جب اپنی بیٹی کے ہاں نبی آئے ہیں تو پوچھا، ہم آج کے زمانے تو وہ ہیں کہ جب ہم اپنی بیٹی کے گھر جاتے تو سب سے پہلے پوچھتے کیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب نبی آئے ہیں اپنی بیٹی کے گھر تو مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے اپنی شریک حیات کو کیسا پایا؟ آپ نے اپنی شریک حیات کو کیسا پایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے بہترین مددگار عبادت میں پایا ہے، میری شریک حیات عبادت میں میری بہترین مددگار ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے جو ہے دونوں کی ذمہ داریوں کو بانٹا ہے۔ اپنی بیٹی کے گھر آنے کے بعد نبی نے دونوں کی ذمہ داریوں کو بانٹا ہے۔ جناب زہرا سے فرمایا کہ بیٹی
تمہارا کام گھر کے اندر کا ہے۔ مولا علی سے فرمایا اے علی آپ کا گھر، آپ کا کام گھر کے باہر کا ہے، اس گھر کو کیسے چلانا ہے، اس گھر کے انتظامات کیسے کرنے ہیں، یہ ذمہ داری مولا علی کی ہے۔ گھر کو کیسے سنوارنا ہے، گھر کو کیسے دیکھ بھال کرنی ہے، گھر کی ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہے، یہ کام جناب زہرا کا ہے۔ اس فیصلے کو جناب زہرا نے اس اعتبار سے لیا کہ شہزادی سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے سب سے بہترین دن کون سا ہے، تو جناب سیدہ فخر سے کہتی تھی کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے سب سے بہترین دن ہے وہ یہی تھا کہ میرے بابا نے ذمہ داریوں کو بانٹ دیا تھا۔ جس دن ذمہ داریوں کو بانٹا تھا اور یہ بتلایا تھا فاطمہ تمہارا کام گھر کے اندر کا ہے، علی کا کام گھر کے باہر کا ہے، یہ فیصلہ جناب زہرا کو اتنا پسند آیا ہے کہ فرماتی ہے کہ دنیا میں مجھے سب سے اچھا دن اور سب سے اچھا فیصلہ یہی لگتا ہے۔ آج اگر یہی خاندانوں میں ہو جائے، گھروں میں ہو جائے کہ ہماری بیٹیاں گھروں کو سنبھالیں گی، ہماری بیویاں گھروں کو سنبھالیں گی، ہماری بہنیں گھروں کو سنبھالیں گی، تم زمانے میں جا کر کام کرو، یہ کام نہیں ہے۔ تم گھر میں رہ کر اس گھر کو ایسا بنا دو کہ یہ گھر زمانے میں نام کرے گا، یہ نمونہ ہوگا۔ جناب زہرا نے اسی چہار دیواری کے اندر بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، مولا علی کا اتنا خیال رکھا ہے کہ آج زمانے میں یہ بات عام ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں رہ کے چکی چلا رہی ہیں، گھر میں رہ کر جو ہے تندور پہ کھانا بنا رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں۔ بعض دفعہ بڑی مشکل ہوتی ہے، آج کے دور میں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم کامیاب ہوئے، پیسہ آیا تو فوراً جو ہے پھر نہ ہمیں پکانا ہے نہ برتن دھونا ہے، بس کام والی کو لگا دینا ہے۔ بیچارہ ہسبینڈ اپنے گھر کو جو ہے جنت بنانے کے چکر میں ماحول بنا رہے ساری کوشش کرتا ہے، جبکہ سیرت زہرا سیرت رسول دیکھو کیا ہے۔ مولا علی نے محسوس کیا کہ فاطمہ اکیلے کاموں میں تھک جاتی ہیں، مولا علی نے جناب زہرا سے کیا فرمایا کہ اپنے بابا سے کہو ہم شریعت، دین، اسلام، تعلیم وہی لینا چاہتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہو، ورنہ ہم بہت سی تعلیمات کو پامال کر رہے ہیں۔ مولا علی نے جناب زہرا کی خدمتوں کو، تکلیفوں کو، محنتوں کو، مشقتوں کو دیکھا، کیا فرمایا؟ اپنے بابا سے کہو ایک کنیز کا انتظام کر دیں۔ جناب زہرا نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، جناب زہرا نے یہ نہیں کہا آپ جا کے لائیں، جناب زہرا نے مولا علی سے سنا اور اپنے بابا کی بارگاہ میں جا کر یہ مسئلہ رکھا۔ کنیز جو دی ہے رسول اللہ نے دی ہے، واقعی ان چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یک طرفہ نہیں چلتا، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس گھر کو جنت بنانا ہے یا اس گھر کو جہنم بنانا ہے، دونوں کو خیال کرنا۔ یہ جشن عقد زہرا اور علی اس لیے بھی وقت کی ضرورت ہے کہ کم از کم اسی نام پر ہم ان کی سیرت کو، تعلیمات کو، ان کی خدمتوں کو، ان کے فضائل کو، ان کی راہ کو، ان کی تعلیمات کو سن کر کچھ اپنے اندر سموئیں تاکہ ہم اسی راہ پہ چل سکیں۔ تعلیمات اہل بیت پہ چل کر ہی زندگی خوشحال ہونے والی ہے، زندگی میں برکت آنے والی ہے، رحمت آنے والی ہے۔ مولا علی نے کیا فرمایا کہ فاطمہ میرے لیے بہترین عبادت گزار ہے، یعنی عبادتوں میں بھی ساتھ زندگی کو عبادت بنائی۔
یہ عبادت فقط یہ نہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں ہم بہت بڑے عابد ہو گئے، اس کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ اپنے گھر میں اپنے ہمسر کا مددگار ہونا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور آنے کے بعد دیکھا مولا علی جو ہے گھر کے کاموں میں مددگار ہیں، شہزادی کھانا بنا رہی ہیں تو مولا علی اس میں مدد کر رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد فضیلتیں بیان کی کہ گھر میں اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کا مددگار ہوتا ہے تو اسے کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے اتنی ہی دیر مدد کرنا ہے کہ گھر کو چلنا بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم گھر ہی لگے رہ جائیں اور کاروبار کو چھوڑ دیں، زمانے کو چھوڑ دیں کہ نہیں بس یہی حدیث ہے۔ نہیں، گھر آئیں تو جابر کی طرح نہ آئیں، ظالم کی طرح نہ آئیں، بلکہ گھر آئیں تو یہ سمجھ کے آئیں کہ ہم اپنے گھر آئے ہیں، کما کے آئے ہیں، محنت کر کے آئے ہیں، تھکے ماندے آئے ہیں، لیکن جس جو گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے اس کی بھی خدمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا مددگار ہے۔ کائنات کا یہ بہترین رشتہ ہے، ایسے رشتے نہیں ملتے۔ یہ رشتہ وہ ہے کہ جس میں دونوں ہسبینڈ اور وائف دونوں اسلام کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہیں، دونوں کے اندر جذبہ یہی ہے کہ ہمیں خدمت دین کرنا ہے، اسلام کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں خدمت خلق کرنی ہے، اور کہیں پر بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ برتری ثابت کریں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی عظمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ آپ کی نظروں میں ہے، واقعاً اس وقت آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں، یہ آپ کے دل کا خلوص ہے، جذبہ ایمانی یہ ہونا چاہیے۔ اس پہ کوشش کریں کہ ہم بیٹھیں، کم از کم آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھیں، دین کی باتیں سنیں۔ یہ جذبہ ایمانی ہے کہ آپ بیٹھیں۔ نبی اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر چکے ہیں، زوجیت علی میں فاطمہ ہیں۔ ایک یہودی آتا ہے اور آنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کی شادی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے یہاں تشریف لائے۔ واقعہ سنا سنایا ہے، لیکن اس واقعے سے نصیحت ہمیں زیادہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے۔ نصیحت کو قبول کرنے والے کو مومن کہا گیا ہے۔ ہر مجلس سے، ہر درس سے، ہر وعظ و نصیحت سے، ہر جشن سے کچھ نہ کچھ ہمیں نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ یہودی اسلام کے پرانے دشمن ہیں اور آج بھی اسلام سے دشمنی کا اظہار یہودیت کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو ہمہ وقت آمادہ رہنا چاہیے، ہوش مند رہنا چاہیے، دشمنوں سے آگاہ رہنا چاہیے کہ ہم سے کون سی دشمنی نکالی جائے، ہمیں کیسے بچنا ہے دشمنوں کے شر سے۔ یہودی اسلام کے پرانے دشمن۔ نبی اپنی بیٹی کی شادی کر چکے ہیں، علی کی زوجیت میں ہے، علی کے گھر میں ہے، یہودی کے گھر میں اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی میں آپ کی بیٹی تشریف لائے۔ ہم اپنی بچیوں کو تھوڑا سا پڑھاتے ہیں تو بس تم ہی ذمہ دار ہو، فیصلہ لے سکتی ہو، کسی سے پوچھنے اور روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ گھر کے برباد کرنے کا پہلا زینہ ہے۔ یہ گھر کو برباد کرنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ تم خود فیصلہ لے سکتی ہو، کسی کو روکنے اور ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، رائے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تم پڑھی لکھی ہو، سماج میں نام ہے۔ یہ پہلا زینہ ہے گھر کو برباد کرنے کا۔
پیغمبر کی بارگاہ میں آیا ہے، پیغمبر کائنات میں سب سے زیادہ رتبہ درجہ رکھتے ہیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی ضرور ہے لیکن زوجیت علی میں ہے، اگر ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی کی شادی میں لے جانا ہے تو جا کر علی سے پوچھو، زوجیت علی میں اسلام یہ کہتا ہے۔ ہم حدیثیں تو سنتے ہیں، حدیث میں ہے نا کہ اگر عورت کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو کون ہوتا؟ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کے نانا دادا، چچا چچی، ماموں۔ حدیث میں ہے کہ اگر عورت کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو وہ اس کا شوہر ہوتا جس کے سامنے سجدے کی اجازت دی جاتی۔ باپ کے سامنے بھی نہیں کہا، دادا، نانا، ماموں، چچا، بیٹا، بھائی، کوئی نہیں، شوہر۔ حدیث میں ہے کہ عورت کا سب سے بہترین جہاد کا نام تو بڑا سینسیٹیو ہے۔ جہاد میں ہوتا کیا ہے؟ نفس سے جنگ کرنا پڑتی، اپنی انا، ایگو۔ آج تو ایگو سب کا ہائی لیول پہ ہے، اتنا شوگر نہیں ہوگا جتنا ایگو چل رہا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہی ہونا چاہیے۔ ایگو سب سے ہائی چل رہا ہے، ہم جو کہتے ہیں۔ مولا علی کی جانب رسول اللہ نے بھیج دیا، کیا کہا کہ جا کے علی سے اجازت لو، ہماری بیٹی ضرور ہے لیکن زوجیت علی میں ہے۔ میدان میں جاتے ہیں، جنگ کرنا پڑتی ہے، دشمنوں کے وار کو روکنا پڑتا ہے، دشمنوں پہ حملہ کرنا پڑتا ہے، تیر، تلوار، تبر سب کچھ چلتے ہیں، نیزے بھالے چلتے ہیں، حوصلہ ہوتا ہے، جو پیغام، جو عظمت، جو دل میں حوصلہ لے کے آئے ہیں اس پہ ثابت رہنا پڑتا ہے، تب جا کے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالنفس ہے۔ معاشرے میں کیا چل رہا ہے اس کے خلاف بولنا بھی جہاد ہے۔ سب کے حوصلے نہیں ہیں کہ برائیوں پر بول سکیں، سب کے حوصلے نہیں ہیں کہ برائیاں دیکھی جائیں اور خاموشی اختیار کر لی جائے، ہم نہیں بولیں گے۔ نہیں، بولنے والا یہ جہاد باللسان کر رہا ہے۔ سماج میں برائیاں ہیں، لکھنے والا اگر نہیں لکھے گا تو یہ غلط کر رہا ہے، لیکن جو لکھ رہا ہے سماج میں برائیوں کے خلاف یہ جہاد بالقلم کر رہا ہے۔ تو جہاد سب کا الگ الگ ہے۔ برائیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا عورت کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہرداری میں وہ آگے رہے۔ شوہرداری بھی معمولی کام نہیں ہے، شوہر کی خاطر اور تواضع کرنا یہ بھی معمولی کام نہیں ہے۔ پیغمبر نے شوہر کی خاطرداری کرنے کو جہاد بتایا، جہاد۔ جیسے میدان جنگ میں جانے کے بعد تیر آ رہے ہیں اسے بھی روکنا ہے، نیزے بھالے آ رہے ہیں اسے بھی روکنا ہے، دشمنوں کے وار بھی روکنا ہے۔ جیسے مرد کا جہاد میدان ہے، عورت کا جہاد شوہر کی خاطر تواضع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، ذمہ داری بھی معمولی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دین پر جو چلنا چاہتا ہے نا، جس کے سامنے جنت ہوتی ہے، جس کے سامنے اہل بیت ہوتے ہیں، جس کے سامنے اسلام کی بلند ترین عمارت ہوتی ہے، جس کے سامنے کربلا ہوتی ہے، جو کربلا کو سمجھ گیا وہ دیندار رہے گا۔ یہ دین معمولی نہیں ہے، اس کے لیے حسین نے اپنی اولاد دی ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، قربانی دی ہے، اصغر کو دیا ہے، سکینہ کو دیا ہے، زینب کی رضا دی ہے، اپنے گلے کو دیا ہے۔ یہ دین معمولی نہیں ہے۔ جس کی نگاہ میں
دین کی عظمت آ گئی. جو حسین کو سمجھ گیا وہ دین کو سمجھ جائے گا، اور جو دین کو سمجھ جائے گا تو وہ پابند شریعت رہے گا. اگر عورت کا جہاد شوہرداری میں ہے، اگر اس عورت کے دل و دماغ میں کربلا سمجھ میں آ گئی، حسین سمجھ میں آ گئے، اسلام سمجھ میں آ گیا، تو یہ زمانے کو نہیں دیکھے گی بلکہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کو دیکھے گی. اگر شوہر کے دل میں دین آ گیا، کربلا آ گئی، حسین آ گئے، اہل بیت آ گئے، اسلام آ گیا، تو یہ اپنی شریک حیات کو جو ہے ستائے گا نہیں، بلکہ اس کو ایک نعمت سمجھے گا، جزء ایمان سمجھے گا. دین انسان، حدیث میں آیا ہے کہ جب تک ہم شادی نہیں کرتے ہمارا آدھا دین محفوظ نہیں رہتا. اگر آدھے دین کو، آدھے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، بچانا ہے، تو شادی کرو. شادی کرنے کے بعد آدھا دین آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. کتنے فضائل رکھتی ہیں جناب زہرا کہ کائنات میں علی ہے جو کل ایمان ہے. علی جیسے کل ایمان کی اگر کوئی ایمان ہو سکتی ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. کیا زہرا کی شان ہے کہ علی جیسے کل ایمان کی ایمان بن کر آ رہی ہیں. نبی کے بارگاہ میں یہودی ہے، نبی نے کہا بیٹی میری ضرور ہے لیکن زوجیت علی میں ہے. اے کاش یہی سیرت رسول، یہی تعلیمات رسول، یہی تعلیمات دین اور اسلام ہم اپنی بچیوں اور بہنوں اور بیٹیوں تک بھی پہنچا دیں کہ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، بہنوں کی شادی کر دی ہے، تو پھر یہ اختیار اب اس کے شوہر کا ہے. وہ جہاں اجازت دے گا وہاں جائے گی، جہاں روکے گا وہاں رک جائے گی. آج جہاں مسئلے اتنے آسان ہو گئے ہیں، وہیں پر آج ہر مجتہد، ہر عالم یہی فتویٰ دیتا ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر باہر نہیں نکال سکتے. یہ گھر سے باہر نکلنا یہ کتنے فتنہ و فساد کا سبب ہوتا ہے، کتنی شریعتیں پامال ہوتی ہیں، کتنے نقصانات ہوتے ہیں. گھر کیسے بگڑتا ہے، ماحول دیکھ کر لوگ ان کے گھر ایسا ہو رہا ہے تو ہمارے گھر ایسا ہونا چاہیے، ان کے یہاں یہ ہے تو ہمارے یہاں ہونا چاہیے، وہ اتنی سہولت دے رہے ہیں تو ہمیں بھی ملنا چاہیے. کیا ہے؟ جناب زہرا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا کہ مدینے کی عورتوں نے جناب زہرا سے آنے کے بعد کہا کہ تمہارے بابا نے تمہاری شادی کہاں کر دی؟ ایک غریب کے ہاں جو ظاہراً دنیا میں غریب ہے وہاں شادی کر دی. جناب زہرا نے عورتوں کے تانے سنے. عورتوں کے تانے بہت پرانے ہیں. جناب زہرا نے سنا، سننے کے بعد اپنے بابا کی خدمت میں آئی کہ مدینے کی عورتیں یہ کہہ رہی تھیں. آج ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاں بیٹا صحیح کہہ رہے. لیکن نبی نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، کہا فاطمہ غمزدہ نہ، کائنات میں جیسا تمہارا شوہر ہے ایسا کوئی نہیں ہے. جتنا درجہ، جتنی فضیلت، جتنے عظمت وہ رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا. تمہارا شوہر قسیم النار والجنہ ہے، یہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. کائنات میں کوئی ہے علی جیسا؟ یہ ساقی کوثر ہے، کائنات میں ہے کوئی علی جیسا؟ نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے علی کے اتنے زیادہ فضائل پڑھے کہ نبی کی بیٹی نے فرمایا بابا آپ نے سچ فرمایا ہے، علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے. سمجھانے والا ہونا چاہیے. بس عزیزان گرامی، فاطمہ سے مولا علی نے فرمایا، جب مولا علی کی بارگاہ میں وہ یہودی آیا کہ ہم اجازت چاہتے ہیں، رائے مشورہ جناب زہرا سے مولا علی نے فرمایا کہ یہودی آیا ہے، وہ اپنی بیٹی کے گھر شادی میں آپ کو لے آنا چاہتے ہیں. اگر علی جناب زہرا سے مشورہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب
زہرا کو اجازت دینے کے لیے علی آمادہ ہے۔ جناب زہرا نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو جائیں، اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آمادگی ہوئی، مصلی بچھایا، دعا کی، شوہر کو پریشان نہیں کیا کہ ایسے کپڑے چاہیے، یہودی کی یہاں جانے نامی گرامی ہے، آپ پر ذمہ داری ہے۔ نہیں، فاطمہ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، دست دعا بلند کیا، جنت سے قیمتی لباس آئے ہیں، اس کو زیب تن کیا ہے، جنت کی سواری آئی ہے، اس پہ سوار ہوئی ہے۔ فاطمہ اس شان سے نکلی ہے کہ اس یہودیوں کا سارا پلان مس ہو گیا۔ یہ یہودی شادی میں نہیں بلا رہے تھے، یہ یہودی نبی کی بیٹے کی غربت کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے، یہ یہودی علی کی زوجہ کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے گھر کی بیٹیوں کا لباس کیسا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں کتنی رونق ہوتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ جب نبی کی بیٹی اور علی کی زوجہ آئے گی تو وہ خود محسوس کرے گی کہ وہ کس کنڈیشن پہ ہے۔ دشمنیاں بہت طریقوں کی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، مقابلے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہائی اسٹیٹس ہمیں بلائے تو ہم تو منع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں جا پائیں گے، ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن ہمیں اگر بلایا جائے تو جانے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہماری بھی حیثیت کم نہیں ہے، جاؤ، اپنی شان دکھلاؤ، اپنا ایمان دکھلاؤ، اپنا عمل دکھلاؤ، اپنا کردار دکھلاؤ۔ ہر اہل بیت کا چاہنے والا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں بھی جائے اسلام کا پرچار کرتا جائے، اسلام کی تعلیمات کو پھیلاتا ہوا جائے، اسلام کو پامال کرتا ہوا نہ جائے۔ تھوڑی سی شہرت کیا مل جائے ہم پامال کر دیتے ہیں۔ داڑھی مڑانا حرام ہے، لیکن تھوڑی سی جاب اچھی مل جائے تو مڑا دیں گے۔ پردہ اسلام میں فرض ہے، لیکن عورت کو اگر کاروباری زندگی میں آگے بڑھائیں گے تو وہ پردہ کر دیں گے۔ بچوں پہ نماز فرض ہے، ہم پہ نماز واجب ہے، اگر کمپنی اچھی ہے تو نماز بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے مومن ہیں، یہ کیسے عزادار ہیں، یہ کیسے ایمان والے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا دیکھا ہم نے شریعت پامال کر دی۔ یہودی کے گھر میں شادی ہے، نامی گرامی ہے، فاطمہ نے اجازت دے دی ہے، اس شان سے چلی ہے۔ اپنی شان کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، حوصلہ ہو، جذبہ ہو اور ارادے مضبوط ہوں اور ثابت قدمی ہو تو زمانہ دیکھتا ہے کہ جسے جاہو جلال دکھلانا والا ہوتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے جاہو جلال حقیقی ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ جب فاطمہ اس یہودی کے گھر پہنچی ہے تو عظمت فاطمہ دیکھ کے یہودی کے جتنے رشتہ دار تھے، جتنے مہمان تھے، جتنے گھر والے تھے، سب کے سب جو ہے مر گئے یا بے ہوش ہو گئے۔ یہ عظمت فاطمہ تھی، یہ جلالت جناب زہرا تھی۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کی زوجہ کا مذاق اڑائیں گے، لیکن فاطمہ نے جا کے بتلایا کہ نہ میرا بابا غریب ہے، نہ میرا شوہر غریب ہے، ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں ہم ہیں۔ اگر ہم زمانے کو مینٹین رکھنے کے لیے اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو کبھی ہم یہ بھی دکھلا سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کیا نوازا ہے۔ عید کا دن آئے تو لباس منگوا لیتے ہیں، یہودی کے یہاں جانا ہو تو جنت سے کپڑے منگوا لیتے ہیں، وہ جنت کے کھانے یہاں آ جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھو گی ہم کیا ہیں؟ فاطمہ جب یہودی کے گھر گئی تو سب کے سب مر گئے یا بے ہوش ہو گئے۔ اب بلانے والا پشیمان ہے کہ ہماری چال فیل ہو گئی، ہمارا حربہ فیل ہو گیا، ہم نے جو چاہ رہے تھے وہ ناکام ہو گئے، ہم اپنے مشن میں جو ہے ناکام ہو گئے۔ اب فاطمہ نے جو ہے مصلی بچھایا، دعا کی، دعا کرنا تھا
کہ دلہن زندہ ہو گئی اور اس نے عظمت زہرا کو دیکھتے ہوئے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا حوصلہ اگر بلند ہو تو دشمنوں کے مشن کو ناکام کیا جا سکتا ہے، ان کے منصوبوں کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ بس عزیزان گرامی، اس جشن زہرا اور علی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کو اسی راہ پہ چلائیں، اپنی اولاد کو اسی راہ کی تعلیم دیں۔ انہی کی راہ پر چل کر زندگی بہترین زندگی ہو سکتی ہے، خوشحال زندگی ہو سکتی ہے، رحمت و برکت والی زندگی ہو سکتی ہے۔ خدا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، در راہ اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ جہاں جہاں شیعان اہل کرار محبان اہل بیت عزادار ہیں، ہم سب کی روزی روزگار و پروردگار برکت عنایت فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے مقصد میں کامیابی عنایت فرمائے، ہر رنج و علم کو اہل بیت کے صدقے میں جو دور فرمائے، ہر منزل پہ کامیابی عطا نصیب فرمائے، ظہور امام میں تعریف فرمائے، ہم سب کو امام کے خادم و ناصر و شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت امام زمان الاسلام کی بارگاہ میں ان کے اجداد کی یہ خوشحالی کے موقع پہ مبارکبادی پیش کرنا ہے۔ آئیے سب مل کر دعا امام زمان الاسلام پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ